نیک شخصیتوں کے راستے کو، اللہ والوں کے راستے کو کہا صراط مستقیم۔ کیا اہل اللہ کا راستہ صراط مستقیم ہے؟ ہم ڈاکٹر صاحب سے عرض کریں گے کہ اللہ والوں یا نیک شخصیات کے راستے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اہل ایمان کا اجماعی موقف کہ صراط مستقیم سے ہٹنا، اس سے اختلاف کرنا جائز ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کہتے اور یقیناً نہیں کہیں گے تو جان لیں صراط مستقیم علمی شخصیات کے اجتہادات کا نام قطعا نہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ سب باتیں کر کے واضح کر دیا کہ بزرگوں سے اختلافات ہزاروں مقام پر ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں، اور یہ جو قول ہے امام ابن سیری کا اور امام مسلم کا، صرف لکھوا رہا ہوں، یہ قول حدیث کے بارے میں یہ قول شرح ہے، تفسیر ہے قرآن مجید کی اس آیت کی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ اس کی تفسیر میں لکھ لیں، یہ اس کی تفسیر ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ رب العزت نے الصراط المستقیم نہ قرآن کو کہا نہ حدیث اور سنت کو کہا، الصراط المستقیم کہا، صراط الذین انعمت علیہم نیک شخصیتوں کے راستے کو، اللہ والوں کے راستے کو کہا صراط مستقیم۔ کیا اہل اللہ کا راستہ صراط مستقیم ہے جو قرآن نے تعریف دی، تو اس کی تفسیر امام ابن سیرین نے کی، ان ھذا العلم دین۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے قول کا صحیح مطلب پہلے ہی ہم بتا چکے، ڈاکٹر صاحب کی کتابوں سے بھی آپ کو یقین کروا چکے۔ باقی جو باتیں قادری صاحب کر رہے ہیں، امام ابن سیرین اور امام مسلم اور تمام محدثین رحمہم اللہ ان باتوں سے بری ہیں۔ یہاں ڈاکٹر صاحب ظلم و زیادتی کرتے ہوئے یہاں تک فرما گئے، اللہ رب العزت نے الصراط المستقیم نہ قرآن کو کہا نہ حدیث اور سنت کو کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بات بالکل غلط اور باطل ہے۔ اس کی تردید کے لیے بھی ہم آیات قرآنیہ پیش کرنا چاہیں گے۔ صرف آیات سے اگر ڈاکٹر صاحب کے مریدوں کو بات سمجھ نہ آئے تو یہ آیات ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب کی نام نہاد تفسیر منہاج القرآن سے دکھا دیتے ہیں۔ خود ڈاکٹر صاحب نے اس کے جز اول کے صفحہ 337 پر صراط الذین انعمت علیہم یہ آیت نقل کر کے لکھتے ہیں، راہ ہدایت تو فی الحقیقت قرآن و سنت کی راہ ہے، کیونکہ ارشاد فرمایا گیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بے شک میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، بس اس کی پیروی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں اعلان کیا گیا إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بے شک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتے ہیں، جو راہ اللہ کی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کا سب کچھ ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ان آیات کو نقل کرنے کے بعد قادری صاحب نے پھر فرمایا کہ دیکھ لیں صفحہ 338 میں لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن و سنت کی راہ وہ راہ ہے جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ غور کیجئے، اللہ کے لیے غور کیجئے، آپ کی قبر میں نہ میں آؤں گا نہ قادری صاحب آئیں گے۔ ہم میں سے ہر فرد کو اپنے عقائد و اعمال کا خود جواب دینا ہوگا۔ اپنی تفسیر میں ڈاکٹر صاحب نے آیات نقل کرنے سے پہلے بھی لکھا راہ ہدایت و فی الحقیقت قرآن و سنت کی راہ ہے، صفحہ 337 پر۔ پھر آیات نقل کرنے کے بعد صفحہ 338 پر لکھا اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن و سنت کی راہ وہ راہ ہے جسے صراط مستقیم کہا جا سکتا ہے، اور یہ بات قرآن مجید کی آیات سے ثابت کرتے ہوئے ہی کہی، لیکن اپنے دورہ صحیح بخاری میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اللہ رب العزت نے الصراط المستقیم نہ قرآن کو کہا نہ حدیث اور سنت کو کہا۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ بات بالکل غلط ہے، باطل ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیات کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ ان آیات کے بھی خلاف ہیں جو خود ڈاکٹر صاحب نے نقل کی۔ مالک کا فرمان سنیے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ،
فلا تمترن بها واتبعونی ھذا صراط مستقیم. اور بلا شبہ وہ عیسیٰ علیہ السلام یقیناً قیامت کی ایک نشانی ہے، تو تم اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میری اتباع کرو، یہ صراط مستقیم ہے. قرآن مجید کی یہ آیت بار بار پڑھیں اور سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے ہوگی، آپ کی پیروی کیسے ہوگی، اس کا کیا طریقہ ہے. یقیناً جواب یہی ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قرآن و حدیث کی اتباع سے ہوگی، اور یہی صراط مستقیم ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت نے الصراط المستقیم نہ قرآن کو کہا نہ حدیث اور سنت کو کہا. اب آئیے ڈاکٹر صاحب کی بات کے دوسرے حصے کی طرف، جس میں وہ کہتے ہیں نیک شخصیتوں کے راستے کو، اللہ والوں کے راستے کو کہا صراط مستقیم. کیا اہل اللہ کا راستہ صراط مستقیم ہے. ہم ڈاکٹر صاحب سے عرض کریں گے کہ اللہ والوں یا نیک شخصیات کے راستے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اہل ایمان کا اجماعی موقف، یا ان میں سے بعض کی انفرادی آراء، ان کے قیاس اور اجتہاد؟ اگر تو مراد اجماعی موقف ہے تو یہ بات بالکل درست ہے، ہمیں بھی اس سے اتفاق ہے. وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یجمع اللہ امتی علی ضلالت ابدا. اللہ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. تو قرآن و سنت کے کسی امر پر واقعی اجماع امت ہو، صرف جھوٹا دعویٰ نہ ہو، اس عمل کے گمراہی سے محفوظ ہونے کا ہمیں یقین ہے. لیکن اگر ڈاکٹر صاحب یا ان کے مریدوں کے نزدیک اس سے مراد بعض اہل علم کی انفرادی آراء ہیں اور یہ صراط مستقیم ہے، تو پھر ڈاکٹر صاحب کی اسی تقریر دورہ صحیح بخاری سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ اس نام نہاد صراط مستقیم سے منحرف تھے، پھرے ہوئے تھے. کیونکہ اپنی تقریر میں ڈاکٹر صاحب خود فرماتے ہیں، تو میں نے ایک سوال کیا، اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ الامام ابی حنیفہ سے اختلاف کرنا بعضوں کے نزدیک جائز ہے، انہوں نے بھی تو احادیث سے لی ہے فقہ. امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ کہاں سے لی؟ احادیث سے ہی لی نا، جیسے امام بخاری نے لی، امام مالک نے بھی، امام شافعی، احمد بن حنبل، ہر ایک نے ایسے لی. تو اگر ان کی فقہ سے اختلاف جائز ہے تو جو احادیث روایت کرنے سے اوپر ترجمۃ الباب میں فقہ امام بخاری نے دی، اس سے اختلاف کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ بس ایک علمی سوال ہے. جواب کیا ہے؟ جائز ہے. بلا شبہ ہمارا جواب تو یہی ہے کہ یہ جائز ہے، کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے. بلکہ خود ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے، جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اہل علم شخصیات کی انفرادی آراء صراط مستقیم بہرحال نہیں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے مزید فرمایا، اور یہ گستاخی نہیں ہے. ہمارے لوگوں نے گستاخی کا معنی بھی اپنا بھی گھڑ لیا. اگر گستاخی کا اتنا وسیع معنی لے لیا جاتا تو علم 14 صدیاں میں آگے چلتا ہی نہیں، نہ چلتا. امام اعظم کے شاگرد تھے، پوتے شاگرد تھے امام شافعی، مذہب شافعی کبھی پیدا ہی نہ ہوتا. تو پھر استاد نے جو فرما دیا بس آگے تو بات کی گنجائش ہی نہیں ہے، پھر مذہب شافعی پیدا نہ ہوتا. امام شافعی امام مالک کے شاگرد تھے، اگر اختلاف کی علم میں گنجائش نہ ہوتی تو مذہب مالکی موجود تھا، مذہب شافعی پیدا نہ ہوتا، گستاخی بن جاتی. اگر علمی اختلاف گستاخی ہوتا تو امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے، جب ان سے پڑھ لیا تو پھر آگے مذہب حنبلی نہ بنتا، شافعی رہتا، اور کوئی مذہب نہ بنتا، صرف 2 مذہب رہتے، حنفی اور مالکی. باقی تو سب ان کے شاگرد ہیں، باقی تو سب امام اعظم کے پوتے شاگرد اور امام مالک کے شاگرد ہیں. اگر اختلاف کی اجازت علم میں نہ ہو تو نئے مذہب وجود میں نہ آئیں. 4 مذہب کیسے وجود میں آئے یہ فی الوقت ہمارا موضوع نہیں. بس بات اتنی ہے کہ ڈاکٹر صاحب صاف صاف اور واضح الفاظ میں تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ والوں نے، نیک شخصیات نے، اہل علم نے، ائمہ مجتہدین نے ایک دوسرے سے علم میں اختلاف کیا، اور اس کی پوری گنجائش موجود ہے، اور یہ اختلاف گستاخی بھی نہیں. تو ان کے اجتہادات کو عین صراط مستقیم قرار دیا جائے تو پھر اختلاف کی گنجائش تسلیم کرنا صراط مستقیم سے جانتے بوجھتے انحراف ہوگا. ہمیں چھوڑیے، قادری صاحب جیسے متضاد شخص بھی یہ کہنے کی جسارت نہیں کر پائیں گے کہ صراط مستقیم سے ہٹنا، اس سے اختلاف کرنا جائز ہے. اگر وہ ایسا نہیں کہتے اور یقیناً نہیں کہیں گے تو جان لیں صراط مستقیم علمی شخصیات کے اجتہادات کا نام قطعا نہیں. ڈاکٹر صاحب نے مزید کیا فرمایا، ذرا سنیے.
امام ابو یوسف امام اعظم سے اختلاف نہ کرتے، امام محمد ان سے اختلاف نہ کرتے، امام ظفر اختلاف نہ کرتے. ڈاکٹر صاحب مان رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اہل اللہ تھے، لیکن ان کے شاگردوں نے ان سے اختلاف کیا. مزید سنیے قاضی صاحب سے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت انہوں نے فتاوی رضویہ میں اور مختلف اپنی کتب میں 4000 مقامات پر اپنے سے پہلے فقہا اور ائمہ احناف کے ساتھ فروعات پر اختلاف کیا، علمی 4000 مقامات پر اختلاف کیا، اور وہ پھر بھی سنی رہے، بلکہ امام اہل سنت رہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ سب باتیں کر کے واضح کر دیا کہ بزرگوں سے اختلافات ہزاروں مقام پر ہو سکتا ہے، تو ان کی آراء، فتاوی اور قیاسات کو صراط مستقیم قرار دینا قطعاً درست نہیں. ہم آیات پیش کر آئے کہ صراط مستقیم کی پیروی کا حکم اللہ نے دیا، اور صراط مستقیم قرآن و سنت ہے، اس سے اختلاف کی گنجائش ہرگز نہیں. سنیے مالک کا فرمان، سورۃ نور ہے، آیت نمبر 51 ہے، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ایمان والوں کی بات جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو ان کی بات اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اسی طرح سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 پہ مالک فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے کہ ان کے لیے ان کے معاملے میں اختیار ہو، اور کوئی جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے سو یقیناً وہ واضح گمراہی میں جا پڑا. جی ہاں، یہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ جس کی مخالفت کی گنجائش نہیں، اور جانتے بوجھتے اس کی مخالفت انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. صراط مستقیم قرآن و حدیث کی پیروی ہے، نہ کہ ان فقہا اور علماء کی پیروی کہ با اقرار خود ہزاروں معاملات میں ان کے فتاوی و قیاس کی مخالفت ایمان پر آج تک نہیں لاتی. اگر ڈاکٹر صاحب اور ان کے مرید یہ کہہ دیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، تو عرض ہے کہ تمام انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ایک ہی رہا ہے، الگ الگ راہ نہیں تھی. وہ راستہ کیا تھا؟ وحی کی پیروی کرنا، اور اب وحی صرف قرآن و سنت کی صورت میں محفوظ ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے، یہی ائمہ دین کی تعلیم و تربیت ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی کتاب میں علامہ ابن عابدین الشامی کی رد المحتار کے حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا اجتہاد و قیاس کے لیے ہمیشہ اقوال رسول کو ہی معیار قرار دیتے. چنانچہ اپنا طریقہ تحقیق یوں بیان فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جو حدیث صحت کی شرط پہ پوری اترے تو وہی میرا مذہب ہے. اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ وحدیث الرسول فاترکوا قولی، جب میں کوئی ایسی بات بیان کروں جو کتاب اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو تو میری بات کو چھوڑ دو. یہ قول خود ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے نقل کیا. ان کی کتاب الحکم الشرعی صفحہ 373 دیکھ لیں. الحمدللہ ہمیں تو یقین کی حد تک معلوم ہے، ہمارا حسن ظن ہے کہ جانتے بوجھتے تو نہیں، لیکن نادانستگی میں ایمان کا قول کتاب و سنت کے خلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ ایمان نہ معصوم ہے اور نہ ان پر وحی کا نزول ہوتا ہے، اور نہ کسی کو تمام احادیث ہمیشہ ہر وقت اس کا استحبار ہوتا ہے، نہ اس کا دعویٰ موجود ہے. اس صورت میں ان کی کوئی رائے، ان کا کوئی فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سمیت تمام ائمہ کی یہی تعلیم، یہی تربیت، یہی تلقین اور یہی وصیت ہے کہ ہماری بات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا. یہ جو کتاب و سنت کے مقابلے میں تعویلات کی دکانیں سجا لیتے ہیں، در حقیقت ائمہ کی تعلیمات کے مخالف ہے. آگے صفحہ 374 پر ڈاکٹر صاحب نے امام مالک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں لیس احد الا یؤخذ من قوله ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر شخص کی بات اس کو اختیار بھی کیا جا سکتا ہے،
چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کو اپنانا ہی پڑے گا۔ آگے ڈاکٹر قادری صاحب نے امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اقوال نقل کیے۔ قصہ مختصر، صراط مستقیم کی پیروی قرآن و حدیث کی پیروی کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔